السلام علیکم۔ آج ہم اپنے سفر کی 10ویں منزل کی طرف رواں ہیں، جو کہ ہے ساہیوال۔ ساہیوال کا پرانا نام مونٹگومری تھا۔ مونٹگومری بنیادی طور پہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا لاہور کراچی ریلوے لائن کے اوپر۔ اس کے قریب قدیم شہر بھی آباد تھا جو ساہیوال ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو انڈس ویلی سیویلائزیشن کا ہے، جس کا جو قدیم شہر جو ہے وہ ہڑپا یہاں سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور اس سے ساہیوال سے مشرق کی طرف دریائے ستلج کے کنارے کے اوپر ایک اور بہت قدیم شہر آباد تھا، جس کا نام اس وقت اجودن تھا اور اب پاکپتن ہے، جہاں پہ بابا فرید جن کو گنج شکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور ان علاقوں میں پھیلایا اسلام کو۔ یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن بہت رچ سیویلائزیشن رہی ہے، اور مطلب تاریخی لحاظ سے بھی، اور ان علاقوں میں قبل مسیح سے 5000 سال، کم از کم 5000 سال قبل مسیح سے اس کا قیام ہوا تھا، مختلف ادوار سے گزرتا ہوا۔ کچھ عرصہ تک یہاں پہ ملتان تک ایران کے زیر تسلط بھی یہ علاقے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سکندر اعظم نے ان علاقوں کو فتح کیا، پھر مختلف ادوار سے گزرتا ہوا اشوکا ایک بہت مشہور بدھسٹ حکمران رہا ہے، اس کے زیر اثر بھی یہ پنجاب کے علاقے رہے ہیں، اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے پھر محمد بن قاسم نے امیہ سلطنت کا یہاں پہ قیام کیا۔ محمد بن قاسم تو جلد واپس چلے گئے، لیکن اس کے بعد یہ سلطنت قائم رہی، اور پھر سبکتگین جو محمود غزنوی کے والد تھے، وہ ان علاقوں میں لشکر کشی انہوں نے کی اور اس کو فتح کیا۔ پھر محمد بن قاسم کے بعد یہ مسلم دور جاری رہتا ہے، پھر خاندان غلامہ ہے، پھر دہلی سلطنت کہتے ہیں، اس میں مختلف سلاطین یہاں پہ گزرے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مغلوں کا دور آتا ہے، تو مغلوں نے پہلی دفعہ برِ صغیر کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ پورا برِ صغیر تو خیر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ ایک ہی سلطنت میں آیا، اور اس سے پہلے اتنا بڑا حصہ تو کبھی نہیں آیا، لیکن بہت بڑے حصے کچھ اس سے پہلے جو سلطنتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو حکمرانی کی ہے۔ پھر آتا ہے سکھوں کا دور، جب مغلوں کا زوال آتا ہے، مرہٹے سر اٹھاتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو سکھوں کا دور آتا ہے، تو پھر ان کی حکومت ان علاقوں میں رہی ہے، اور اس کے بعد انگریزوں کا دور، تو پھر انہوں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی، تو مونٹگومری اس وقت آباد ہوا۔ اس وقت یہ ساہیوال ہے، یہ ڈویژن ہے، اب پہلے ضلع بھی تھا، لیکن یہ ضلع ساہیوال، اس سے پہلے مونٹگومری اس کا نام تھا، وگیرہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، پھر یہ ساہیوال میں شفٹ ہوا مونٹگومری شہر۔ اس کی ایک اور وجہ شہرت ہمارے بچپن میں رہی تھی کہ یہاں پہ مونٹگومری سویٹس کے نام سے ایڈ چلا کرتے تھے، وہ یہاں پہ میچلز فروٹ فارم تھا یہاں پہ قریب ہی، تو ان کا جو ہے وہ ٹافیاں اور بولیاں آیا کرتی تھی، تو اس کے ایڈ بھی آیا کرتے تھے۔ پھر اس کا نام بدل کے دوبارہ ساہیوال کر دیا گیا۔ اس کی آبادی تقریباً کوئی 6 لاکھ کے قریب ہے، اور جب آپ لاہور سے ملتان کی طرف چلیں تو میجر شہر یہی آتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جو سب سے اچھی روڈ 80 کی دہائی میں بنی تھی، وہ ساہیوال سے لاہور کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ جب ہم سفر کرتے تھے تو باقی روڈ تنگ تھی، سنگل تھی، جب دونوں طرف سے آنے والی ٹریفک ایک ہی سائڈ پہ چلا کرتی تھی تو اس کو اوورٹیک کرنا اور کراس کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ساہیوال سے لاہور تک بہت کمفرٹیبل روڈ ہوا کرتی تھی، یعنی کارپیٹ روڈ پہلی دفعہ پاکستان میں ساہیوال سے لاہور کے درمیان بنی تھی۔ تو یہ تقریباً 180 کلومیٹر ہے لاہور سے، اور یہ اب اس وقت جو انڈسٹری ہے بہت تھوڑی سی، زیادہ نہیں ہے۔ میچلز فروٹ فارم بھی اب ختم ہو گیا ہے، وہ اس کی جو فیکٹری ہے وہ بھی اب اس طرح سے فعال نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی اور انڈسٹریز ہیں، لیکن زیادہ در زراعت پہ لوگوں کا انحصار ہے، اور مختلف ذات کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ اور جیسا ہم نے کل ذکر کیا تھا، رائے احمد نواز کھرل، جس نے انگریزوں کے خلاف
فریڈم موومنٹ چلائی تھی وہ انہی علاقوں پہ اس کا بھی تھا. بھٹی قبائل یہاں پہ آباد تھے. تو دو دریا یہاں پہ بنتے ہیں, راوی جو اوپر کی طرف شمال کی طرف ہے, اور جنوب کی طرف جو ہے وہ بنتا ہے ستلج. تو پھر یہاں کی ترقی جو ہے نا وہ دوبارہ پاکستان بننے کے بعد شروع ہوئی ہے, جب لوور باری دوآب نہر بنی تھی. یہ دوآبے بھی بڑے پنجاب کی ہسٹری میں مشہور ہیں, یعنی وہ علاقے جو دو دریاؤں کے درمیان ہیں, دو آب پانی, آپ پانی کو پنجاب جیسے 5 پانی ہیں دریا, تو یہ دو آب ان کے درمیان. پھر جب معاہدہ سندھ طاس ہوا تھا, آج کل اس کا بڑا جو ہے شہرت ہوئی ہے کیونکہ انڈیا نے اس کو معطل کر دیا ہے. تو یہ ورلڈ بینک کی گارنٹی میں ایوب خان کے دور میں یہ معاہدہ سندھ طاس ترتیب پایا تھا. اور معاہدہ سندھ طاس یہ تھا کہ پنجاب کے 5 دریا تھے, اور وہ ساروں کا پانی آخر میں آ کے پاکستان میں پہنچتا تھا. اور اس میں چھٹا دریا جو اوپر کی طرف ہے وہ سندھ تھا, جس کا سارا پانی پاکستان سے گزرتا ہے. وہ اس کا کچھ حصہ شروع ہوتا ہے لداخ جو انڈیا کے قبضے میں ہے وہاں سے. تو انڈیا نے بیسیکلی یہ سارا کچھ کیا تھا. پھر اس میں ہوا یہ تھا کہ جو اوپر والے 2 دریا تھے وہ پاکستان کو دے دیے گئے تھے, اور نیچے والے جو 2 دریا تھے راوی, ستلج اور بیاس, یہ انڈیا کو دے دیے گئے تھے. انڈیا نے اس کے بدلے میں کچھ رقم پاکستان کو دی تھی. اس رقم کے نتیجے میں پھر یہ نہری نظام پاکستان کا بنا تھا. پاکستان نے پھر کیا کیا تھا کہ دریائے چناب سے نہریں نکال کے تو راوی اور ستلج کے اندر ڈالی تھی, کہ تاکہ یہاں سے جو پانی انڈیا نے روک لیا ہے وہ پانی اس طرح سے پورا کیا جائے. پھر اس کی گارنٹی جو تھی ورلڈ بینک نے دی تھی. تو پھر انڈس بیسن واٹر ٹریٹی بنی تھی معاہدہ سندھ طاس. پھر اس میں دونوں ملکوں میں انڈس کمشنر لگائے گئے تھے جن کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں. پھر 90 کی دہائی میں اور خاص طور پہ 2000 آنورڈ مشرف کے دور میں یہاں پہ ایک ہوا کرتے تھے انڈس واٹر کمشنر. وہ بڑے متنازعہ بنے تھے کیونکہ انہوں نے جب انڈیا نے اس کی وائلیشن شروع کی تو اس نے اس معاملے کو اٹھایا نہیں کہیں پہ, اور اس نے پاکستان کے حقوق کا دفاع نہیں کیا. اس وقت بھی ہلکی ہلکی بات نکلا کرتی تھی, لیکن وہ صاحب یہاں سے پھر باقی اس وقت بہت زیادہ ڈیمز بنائے انڈیا نے, وہ جو کہ اسے نہیں بنانے چاہیے تھے. جو اوپر والے دریا تھے جہلم اور چناب کے اوپر, وہ وائلیشن تھی ظاہر ٹوٹل. تو وہاں پہ بھی پانی انڈیا نے وہاں پہ روک لیا, اور یہ ہمیشہ سے ایک تھریٹ رہی ہے پاکستان کو, جو ابھی اس نے اس کو معطل کیا ہے. اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے ورلڈ بینک نے. تو ورلڈ بینک نے کئی دفعہ پاکستان نے ورلڈ بینک کو کہا ہے کہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ہمارے پانی کا پرابلم ہو رہا ہے. تو اس پہ پھر امریکہ کو بھی کہا گیا. تو کچھ عرصہ پہلے, کافی عرصہ پہلے بلکہ, جب بل کلنٹن کی زوجہ ہلری کلنٹن ہوا کرتی تھی, کچھ آفیشیل معاملات اس کے پاس تھے, تو اس کا پھر بیان آیا تھا. وہ پاکستان کے دورے پہ آئی تھیں تو یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ جی پہلے جو آپ کا دریائے سندھ کا پانی جو سمندر میں گر رہا ہے, پہلے آپ اسے تو پوری طرح استعمال کر لیں, تو پھر ہم آپ کو جو انڈیا نے پانی روکا ہے اس کی بھی کوئی بات کر لیں گے. تو بہرحال یہ پانی تو ظاہر لائف لائن ہے, ساری اس صدیوں سے ہمیشہ سے انسان پانی کے گرد ہی آباد رہے ہیں, اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. کہ جو ہماری زراعت ہے, زیادہ تر 25% کے قریب ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ زراعت کے اوپر منحصر ہے, تو وہ تو ساری ہے ہی پانی کے اوپر. اور ہمارے جو اریگیشن ہے, زراعت ہے, وہ تو فلڈ اریگیشن کے اوپر ہے, جس میں پانی بے تحاشا چاہیے ہوتا ہے. ہم نے اس کو ماڈرن کیا ہی نہیں, جو جدید ٹیکنیکس ہیں. تو ساہیوال یہ سارا زراعت والا علاقہ ہے, یہاں پہ لہلہاتی فصلیں ہیں. اور اس کے قریب دیپال پور ہے جہاں پہ آلو کی فصل ہوتی ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی, شاید نہ ہو لیکن ایشیا کی سب سے بڑی آلو کی منڈی دیپال پور کے علاقے میں ہے. یہاں پہ حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو آلو کے تاجر ہیں وہ سیزن میں آ کے یہاں پہ گھر کرائے پہ لے کے آباد ہوتے ہیں, آلو خریدتے ہیں. بڑے بڑے جو گودام ہیں وہ کرائے پہ لے لیتے ہیں, کولڈ سٹوریج, اور وہ یہاں پہ سٹور کر کے پھر اس کو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ساہیوال کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے, اور وہ ہے یہاں کی بھینس. جہاں کی بھینس
بہت زیادہ دودھ دینے کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہ انڈیا نے خاص طور پہ یہاں سے اچھی قسم کی اس نسل کی بھینسیں منگوائی تھیں، اور زراعت کیونکہ یہاں پہ ہے، اور ظاہر ہے زراعت کے ساتھ منسلک جو ہے وہ مویشی ہوتے ہیں، اور انسانوں کی ضرورت مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، گوشت کے علاوہ دودھ بھی ہے، تو وہ جو پنجاب میں عموماً گائے کا دودھ استعمال نہیں کیا جاتا، فی العموم پورے پاکستان میں بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، تو جو ساہیوال نسل کی بھینس ہے وہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اور یہاں پہ قریب جو پتوں کی کا علاقہ ہے وہاں پہ تو ویٹرنری یونیورسٹی ہے لاہور کی، انہوں نے بھینس ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ایک بنایا ہوا ہے، تو جیسے ہم نے بہت ساری اور چیزوں کی بے قدری کی ہے اس سے طرح ہم نے اس کی بھی بے قدری کی ہے، اس کو پوری طرح سے آگے تو نہیں چلایا اور فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، آسٹریلیا نے اپنی گائے دنیا میں بہت مہنگے داموں بیچتا ہے، اور اس کی نسل پر ریسرچ ہی ہے، زیادہ دودھ دیتی ہے۔ پاکستان بھی اگر چاہتا تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کو ڈیولپ کر سکتا تھا، اور اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن بہت ساری چیزوں کی طرح اس کی بھی بے قدری ہوئی ہے۔ ساہیوال میں اب ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہمیشہ سے بہت اچھا رہا ہے، یہاں پہ تعلیم کا معیار اچھا رہا ہے۔ ساہیوال کا جو کالج تھا وہاں سے دور دور سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے، اب اور بھی یہ انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا ہے، بڑے اچھے تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے ساہیوال میں 5 پروگرام ہیں، اور کافی مصروف دن ہوگا، اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی منزل اکاڑا کی طرف انشاءاللہ روانہ ہو گے۔